السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 168 پڑھیں گے، جو نماز میں جوتوں کے بارے میں ہے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم المسجد فلینظر فإن رأى في نعلیہ اذًا او قذرا فلیمسحہ ولیصلی فیہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر داخل ہونے لگے، اسے چاہیے کہ اپنا جوتا دیکھ لے، اگر اس کے جوتے میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے او قذرن یا کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ اسے صاف کرے، ولیصلی فیہما، اور پھر ان دونوں میں نماز پڑھ لے، یعنی دونوں جوتوں کو پہن کر۔ اخرجہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور اس کو ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ چونکہ ہم نماز کی شرائط کا باب پڑھ رہے ہیں کہ اس کی کون سی شرائط ہیں، تو یہاں یہ شرط بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان جو نماز پڑھنے والا ہے وہ سر سے لے کر پیروں تک پاک صاف ہو۔ تو چونکہ اہل عرب جس وقت نماز پڑھتے تھے تو اس وقت مسجد نبوی میں صفیں اور یہ قالین اور یہ چیزیں نہیں تھیں، پتھریلی زمین تھی اور صاف ستھری زمین کے اوپر لوگ نماز پڑھ لیتے تھے، جس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ بغیر مصلی بچھائے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام جب چل کے آتے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو جوتے وغیرہ پہنے ہوتے تھے تو ان کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ اگر ان کے جوتے پاک ہیں، نجاست اور گندگی ان میں نہیں لگی ہوئی، تو وہ جوتے سمیت ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے ہی نماز پڑھائی، تو آپ ابھی نماز میں تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو مطلع کیا کہ آپ کے جوتے میں نجاست ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دوران نماز ہی جوتے کو اتار دیا اور نماز آپ پڑھاتے رہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی پیروی کرتے ہوئے سب نے جوتے اتار دیے، کیونکہ یہ اس قدر یہ مطیع اور فرما بردار جماعت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو وہ بغیر پوچھے وہ اس کام کی میں آپ کی تقلید کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ نے اتارے تھے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ کے جوتے میں ناپاکی ہے، تو میں نے تو اس لیے اتار دیے تھے۔ تو یعنی مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں کے جوتے اگر پاک تھے تو تم نہ اتارتے، اور اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جوتا اگر پاک صاف ہے، کسی قسم کی اس میں آلودگی اور گندگی نہیں ہے، تو ہم اس کے سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی جوتے کے پاک ہونے کی شرط ہے۔ اگر پاک ہے جوتا تو ہم جوتے سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے حدیث آتی ہے موضوع کے بارے میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا واطی احدکم الاذی بخفیہ فطہورہما التراب، کہ جب تم میں سے کوئی گندگی کو اپنے موزوں کے ساتھ اس کو مسلے یعنی اس کے پیر کے نیچے کوئی گندی چیز آ جائے تو اس کو روند ڈالے، تو اس کو ان دونوں کو پاک کرنے کا سبب مٹی ہے، یعنی اگر دیکھے کہ اس کا جوتا یا اس نے اگر چمڑے کا موزہ یا کوئی بھی چیز پہنی ہوئی ہے اور وہ کسی گندگی پر اس کا پاؤں آ گیا ہے، تو اس کو صاف مٹی کے اوپر اپنے پیر کو رگڑ لے، تو اس کا جوتا یا جراب یا جو موزہ اس نے پہنا ہے وہ اس مٹی پر رگڑنے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فطہورہما التراب، ان دونوں کو پاک کرنے کا سبب مٹی ہے، یعنی یہاں پانی کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو دھویا جائے، بلکہ صاف مٹی کے اوپر اگر رگڑ دیا جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اخرجہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس حدیث کو
صحیح قرار دیا ہے۔ تو ہمیں ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر جوتوں یا موزوں پر کسی قسم کی نجاست ہو، خشک ہو یا تار لگی ہوئی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، پتلی ہو یا گاڑھی، تو اگر اس کے لگ جانے کے بعد اپنے پاؤں کو یا اپنے جوتے کو مٹی پر اچھی طرح سے رگڑ لیا جائے تو وہ صاف ہو جاتی ہے، پانی کے ساتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک نہیں ہے، وہ اس کو نہیں مانتے، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ جہاں جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، وہاں جو لباس پہنا ہوا ہے، لباس کے اندر ہی جوتا بھی آ جائے گا، دوپٹہ بھی آ جائے گا، اور کوئی چیز بھی آ جائے گی۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ناپاک ہے اور نماز کے دوران اس کا پتہ چلا ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے، تو اس کو دوران نماز اگر سائڈ پہ کرنا ممکن ہے تو اس کو کر دیا جائے، لیکن نماز کو توڑا نہ جائے، ختم نہ کیا جائے، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر اپنا لباس ناپاک ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو نماز کے دوران اتارنا ناممکن ہے، تو پھر نماز کو ختم کر کے سلام پھیر کے پہلے اپنے لباس کو یا اس ناپاک چیز کو صاف کیا جائے گا، پھر آ کر دوبارہ نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ جسم کے ساتھ ساتھ کپڑے کا پاک ہونا بھی نماز کے لیے شرط ہے، کہ جس طرح جنابت یا حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح اگر کپڑا ناپاک ہے تو پھر بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جوتا ناپاک ہے تو تب بھی نہیں۔ تو یعنی اگر پتہ چلے کہ جائے نماز ناپاک ہے تو نماز کے دوران ہی سائڈ پر ہو جائیں، نماز کو نہ توڑیں، سائڈ پہ ہو کے نماز پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ناپاک ہے جس کو نماز کے دوران علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر پہلے سلام پھیری جائے اور پھر اس چیز کو پاک کرنے کے بعد نماز پڑھی جائے۔ تو یہ پاکیزگی یعنی جسم کی، لباس کی، جگہ کی، یہ سب طرح کی پاکیزگی کا حاصل ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ وعن معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہ بے شک یہ نماز یعنی نماز کی جو عبادت ہے، اس میں نہیں ہے درست لوگوں کے ساتھ کلام کرنے میں سے شیء کوئی چیز بھی، انما هو التسبیح والتکبیر، بے شک نماز تسبیح و تکبیر کا نام ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریفات کرنے کا نام ہے، وقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید کے پڑھنے کا نام ہے۔ یا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں تسبیح و تحمید اور تلاوت قرآن ہی ہونی چاہیے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ چونکہ نماز کی شرائط کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں یہ شرط ذکر کی گئی ہے کہ نماز میں ذکر و اذکار کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، مثلاً ہم کوئی دین کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی ایسی دعا نہیں پڑھ سکتے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اپنی بنائی ہوئی دعا ہے، یا ہم یعنی نماز کی جو عبارت ہے اس کا عربی ترجمہ کسی اور لفظوں میں کر لیں، نہیں، یا آپس میں گفتگو کریں، یا اذان کا یا کسی اور چیز کا جواب دیں، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اگر سنا جائے تو درود پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے امام کے علاوہ کسی اور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے تو ہم درود نہیں پڑھیں گے، اور اگر امام نے نام لیا ہے، مثلاً اس نے سورۃ محمد شروع کر دی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے تو پھر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ یہ دراصل ایک چھوٹا سا واقعہ ہو گیا تھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ کے موقع پر ہی مسلمان ہوئے ہیں، تو ابھی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اتنا دین کا علم ان کے پاس نہیں تھا، یہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے چھینک میں الحمدللہ کہا، کیونکہ نماز میں اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا سنت ہے، کیونکہ نماز ہے ہی تحمید و تسبیح، تسبیح و تحمید، تکبیر، سب کچھ ذکر اذکار کا نام ہی نماز ہے،
تو اپنی چھینک پر الحمدللہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے آگے سے جواب دے دیا یرحمک اللہ، کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ خود ہی ایک مرتبہ بیان کرتے تھے کہ لوگوں نے مجھے یعنی جس طرح کھانسی کر کے یا کسی اور طریقے سے مجھے منع کرنا شروع کیا کہ مت بولو۔ کہتے ہیں کہ میں نیا نیا مسلمان تھا، میں نے نماز میں ہی ان کو کہنا شروع کر دیا کہ کیا ہو گیا ہے، آپ سب لوگ مجھے ہی کہتے کچھ نہ کچھ کہتے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے تیز نظروں سے ان کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بہرحال نماز مکمل ہوئی تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک کرسی لائی جائے۔ کرسی لائی گئی، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور پھر آپ نے مجھے یہ بات کہہ کر سمجھایا، فرمایا کہ ان ھذہ الصلاۃ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، کہ اس نماز میں لوگوں کے ساتھ کلام کرنے میں سے کچھ بھی درست نہیں۔ یہ تو تسبیح و تکبیر کا نام ہے اور قرآن مجید کے پڑھنے کا نام ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی استاد ایسا نہیں دیکھا، کیونکہ جب میں نے سلام پھیری تو مجھے یہ خوف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت ڈانٹیں گے، لیکن آپ نے اتنی محبت سے مجھے سمجھایا کہ میں نے آج تک کوئی استاد ایسا نہیں دیکھا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ چھینک والے کے لیے الحمدللہ کہنا تو جائز ہے، لیکن کوئی دوسرا شخص اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دوران نماز کسی جگہ سے اذان سن رہے ہیں تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، یا کوئی سلام کہتا ہے تو ہم اس کو وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد، نماز کے اختتام کے بعد ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ نماز کے بعد ہم اگر نبی علیہ السلام کا نام سنا تھا اور ہمارا دل تھا تو ہم سلام پھیر کے درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اذان ہو رہی تھی اور نماز مکمل ہونے کے بعد ہم اس کا جواب دینا چاہیں تو ہم لیٹ یعنی اذان تو ختم ہو چکی ہوگی لیکن ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، دوران نماز نہیں۔ اگلی حدیث ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال ان كنا نتكلم في الصلاة الى عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی ابتدائی دور میں نماز کے دوران کلام کر لیا کرتے تھے۔ یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، ہم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کے ساتھ اپنی ضرورت کی بات کر لیتا تھا۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ نماز میں کوئی دوسرا پوچھتا ہے کہ فلاں چیز کہاں ہے، یا فلاں تو ہوں ہاں، یا اچھا، یا وہاں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لفظ ہم بول لیتے تھے۔ حتیٰ نزلت، یہاں تک کہ یہ صورت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، یا خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی خاموش کا معنی یہاں ہوگا کہ زبان اونچی بھی نہیں بولنا، یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے الفاظ بھی نہ پڑھو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کے الفاظ کو دل میں دہرانے سے نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ زبان اور ہونٹوں کو ہلا کر نماز کے الفاظ پڑھے جائیں تو پھر نماز قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہمیں ایک دوسرے سے ہم کلام ہونے سے منع کیا گیا۔ متفق علیہ، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے، یعنی دونوں کی شرائط کے مطابق ہے یہ حدیث۔ واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے اندر ہیں، یعنی الفاظ اس کے ہیں اور اتفاق دونوں کا ہے۔ تو ان دو احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز کی باقی شرائط کی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ نمازی دوران نماز کسی سے ہم کلام نہیں ہوگا، بلکہ صرف نماز کی طرف ہی توجہ رکھے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ مردوں کے لیے تسبیح کہنے کا، سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے اور عورتوں کے لیے تالی بجانے کا حکم ہے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔
اور مسلم نے زیادہ کیا ہے یہ ان الفاظ کو فی الصلاۃ، نماز میں، یعنی نماز میں جب امام کو کوئی غلطی پہ آ جائے سامنے اس کے، مثلاً وہ ایک رکعت چھوڑ دے، یا وہ تشہد میں درمیان والی تشہد میں بیٹھا ہے اور اس نے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا تھا لیکن نہیں اٹھا، اس طرح کی کوئی غلطی اگر امام سے ہو جائے تو اس کے پیچھے اگر مرد نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سبحان اللہ کہہ دیں، تاکہ امام اپنی غلطی پر مطلع ہو جائے اور وہ ظاہر ہے کہ فوراً اس کو یاد آ جائے گا کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، اور نماز میں سہو ختم ہو جائے گا، اور جو کام کرنے والا ہے یعنی کھڑے ہونا ہے یا نہیں کھڑے ہونا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن عورت سبحان اللہ نہیں کہے گی، بلکہ وہ تالی بجائے گی، تالی اس طرح سے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کے الٹے حصے پر مارے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر امام صاحب علم ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور وہ اس بات کو سوچے گا اور پھر اپنی غلطی پر خبردار ہو کر اپنی غلطی کو ختم کر لے گا۔ یعنی عورت کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ سبحان اللہ کہے، بلکہ وہ تالی بجائے گی اس طرح دو انگلیوں کے ساتھ، اور مرد سبحان اللہ کہے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ایسا کرنے والے کی نماز نہیں ٹوٹے گی، یعنی اس کی شرط قائم ہی رہے گی اور اس کی نماز درست رہے گی کہ اس نے اپنے امام کو اس کی غلطی پر خبردار کیا ہے، تو اس کی اپنی نماز اس سے خراب نہیں ہوگی بلکہ سب کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگلی حدیث مطرف بن عبداللہ بن شخیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، عن مطرف بن عبداللہ بن شخیر عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، اور آپ کے سینے سے گڑگڑاہٹ یا گریہ زاری کی آواز آ رہی تھی، ہنڈیا کے ابلنے کی طرح، مرجل ہنڈیا، ہنڈیا کے ابلنے کی طرح، من البکائی، رونے کی وجہ سے۔ اخرجہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے، الا ابن ماجہ، سوائے ابن ماجہ کے، وصححہ ابن حبان، اور اس حدیث کو ابن حبان نے درست قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دوران نماز خوف الہی سے رونا یہ نماز کو خراب نہیں کرتا، بلکہ یہ نماز کے درجے کو بلند کر دیتا ہے کہ اگر کوئی سسکیوں کے ساتھ بھی روئے لیکن اس کا یہ رونا صرف خوف الہی سے ہو، کسی اور بات سے نہیں، کسی دنیاوی معاملے کے اوپر رونا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز یعنی خشوع خضوع والی شمار کی جائے گی اور یہ نماز کے لیے نقص نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان کی جو دیگر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کی وجہ سے نماز میں یوں رونا یہ نماز کے خلاف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مجبوری کی حالت ہے، کوئی صدمہ اتنا شدت کا ہے کہ بے اختیار ہی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں، تو ان کی یہ صورت نہیں ہوتی۔ لیکن ارادتاً کسی اور بات پر رونا یا کسی اور بات کی وجہ سے روتے ہوئے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے نماز کی توجہ کامل نہیں ہوتی، جبکہ نماز کو مکمل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال خشیت الہی سے رونا یہ نماز کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ کہتے ہیں قال علی کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان، میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کے دو وقت مقرر تھے، یعنی دو وقت ایسے تھے کہ میں ان دو اوقات میں نبی علیہ السلام کے پاس چلا جاتا تھا۔ فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي، جب میں آپ کے پاس آتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، تنحنح لی، تو آپ میرے لیے کھانسی کی آواز پیدا کرتے۔ رواہ النسائی، اسے نسائی نے روایت کیا ہے، وابن ماجہ اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بہت سے مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی اور جو اصل باب کے ساتھ متعلقہ بات ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آنے کی کوشش کرتے، اجازت مانگتے،
یا دروازہ کھٹکھٹاتے تو آپ کھانسی کی آواز پیدا کرتے، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ رک جائیں اور اجازت کا انتظار کریں۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ایسی حالت میں مثلاً گھروں میں اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور باقی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں یا اس کو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ اگر کھانسی کی آواز پیدا کرے، کھانسی کرے، تو اس سے بھی نماز منقطع نہیں ہوگی، بلکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا اور جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی نماز بھی درست رہے گی، کیونکہ حلق کی اس آواز سے کوئی لفظ پیدا نہیں ہوتا، جبکہ نماز میں بولنے سے اور لفظ پیدا کرنے والی آواز سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا، اس حدیث سے یہ ہمیں مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا اجازت گھر میں آنے جانے کی اجازت نہیں دے رکھی تھی، حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی گود میں ہی پلے بڑے تھے۔ نبی علیہ السلام کے چچا کی اولاد بہت زیادہ تھی، تو آپ نے بطور تعاون یہ علی رضی اللہ عنہ کو گود یعنی اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ ہے تو بڑے سارے تھے جب آئے تھے، تو یہ آپ کے پاس ہی ہوتے تھے، ان کی پرورش، ان کی تربیت نبی علیہ السلام نے ہی فرمائی تھی ساری۔ تو یعنی یہاں یہ ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ کسی عزیز رشتہ دار کے اگر بہت زیادہ بچے ہیں اور اس کے مالی حالات اگر کمزور ہیں، تو بطور تعاون اس سے ایک بچہ لیا جا سکتا ہے یا زیادہ بھی لیے جا سکتے ہیں، یا اس کو اس کے گھر میں ہی کسی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تعاون اگر دیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اتنی کثرت سے پاس رہنے والا شخص بھی بغیر اجازت کے نبی علیہ السلام کے گھر میں نہیں آتا، حالانکہ آپ نبی علیہ السلام کے کزن بھی ہیں اور آپ کی زیر تربیت ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کر دیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر آیا کرتے تھے۔ اور پھر اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کا یوں آنا جانا ہو اور گھر والے نے اس کو مقررہ ٹائم دیا ہوا ہو کہ تم ان اوقات میں آ سکتے ہو، تو وہ پھر بھی اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہوگا۔ یہ بہت سے مسائل ہمیں اس حدیث سے معلوم ہو گئے۔ تو یعنی ان تمام مسائل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ نماز منقطع نہیں ہوتی، مثلاً کھانسی کرنا، یا امام کو غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے مرد کا سبحان اللہ کہہ دینا، یا عورت کا تالی بجا دینا، یا جیسے امام اگر قرات کر رہا ہے تو اس کی قرات میں اگر اس کو غلطی آ گئی ہے تو پیچھے سے کوئی دوسرا سامع جو کھڑا ہے وہ اس کو غلطی بتا دے، یا اگر وہ رک گیا ہے، بھول گیا ہے، تو اس کو اگلی آیت بتا دے، تو اس طرح کلام کرنے سے اس کی نماز بتانے والے کی منقطع نہیں ہوگی۔ اور نماز کے دوران اگر کسی کو متنبہ کرنے کے لیے کھانسی کی آواز کی جائے، کسی کو روکنے کے لیے یا کسی کو بتانے کے لیے یا کسی مقصد کے لیے بھی، تو اس سے بھی نماز منقطع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔